الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اتنی مبارک اور سعادت والی گھڑیاں کہ اللہ نے ہم کو نصیب فرمائی ہیں، اس پہ اللہ کا کروڑ کا شکر ادا کیا جائے تو بھی کم ہے کہ اس میں ہمارے اعمال نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی مبارک گھڑیاں رمضان پھر جمعۃ المبارک یہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رمضان کی سعادت مندی اتنی بڑی ہے کہ ایک سجدہ صبح شام میں کسی وقت کیا جائے 2500 نیکی مل رہی ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی اجرت ہوں. یعنی محنت کرو تو 700 روپے اجرت ملتی ہے، ڈاکٹر بن کے محنت کریں تو 2 لاکھ 3 لاکھ اجرت ملتی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ہر کام کی اپنی اجرت ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اجرت ہوں. اللہ فرماتے ہیں اس کی اجرت میں ہوں، میری ذات ہے. اس سے بڑا کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ بادشاہ محمود اس نے اعلان کیا کہ آج دربار میں جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. کئی لوگوں نے خزانوں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جاگیر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے محلات پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کچھ ان سب چیزوں پہ ہاتھ رکھا. تو سب بڑے خوش ہیں، 63 وزیر ہیں، اور کسی نے پراپرٹی اٹھائی ہے، کسی نے کوئی علاقہ اٹھایا ہے کہ بھائی آج تو بادشاہ کی طرف سے سخاوت. تو بادشاہ کو جو خاص الخاص آدمی تھا ایاز، اس نے دیکھا کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ اٹھا رہا ہے. تو جب وقت ختم ہوا تو بادشاہ نے کہا ایاز تم نے کیا پسند کیا؟ تو بادشاہ سلامت آپ نے دیکھا نہیں، میں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے تو آپ سے بادشاہت مانگی ہے، جب بادشاہت میرے پاس ہوگی تو یہ اور یہ ان کی جتنی پراپرٹی ہے، ان کے پاس جتنے خزانے سارے میں 1 سیکنڈ میں ضبط کر سکتا ہوں. جیسے 1 منٹ میں آپ دے سکتے ہیں تو ایسے 1 منٹ میں ضبط کر سکتا ہوں. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے دار کا ہاتھ جنت سے بڑھ کر جنت کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کے اوپر ہوتا ہے. اتنا بڑا اجر. اور ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، نیک عمل کرو ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں ہیں، اور ایسا اور ایسا اور یہ اجر اور وہ اجر. لیکن روزے کے لیے فرمایا کہ میں خود اس کی اجرت ہوں. اتنا بڑا کام. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تراویح کے لیے 1 رکعت 1 سجدہ، اللہ رب العزت 1 سجدے کے عوض 1 محل لکھ کے دیتے ہیں. وہ 1 محل کتنا بڑا ہے؟ 1 محل اتنا بڑا ہے کہ اس کے 60 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے آگے ایک اتنا بڑا محل ہے جس کے دروازے کی مسافت 500 سال کی ہے. اتنا بڑا اجر. ترغیب میں ساری روایت موجود، ترغیب و ترہیب کے اندر.
انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، پھر بھی نہ اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، نہ اس کے گھر کی چھت بنی ہوئی ہے، نہ اس کے گھر کی دیواریں ہیں، نہ اس کے گھر کا گیٹ بنا ہوا ہے، اتنا پیسہ ہے تو یہ سب کچھ نہ گھر بنا ہے، نہ گھر اپنا ہے، نہ زمین اپنی ہے، نہ فلیٹ اپنا ہے، نہ گیٹ ہے، تو یہ پیسہ ہے اس کے پاس نہیں ہے. کروڑ پتی آدمی ہے اور آتا جاتا پیدل ہے، منی بس پہ سفر کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا ہی کوئی کنجوس مکھی چوس قسم کا آدمی ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر اتنا بڑا اجر اللہ روزے کا دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری روحانیت میں کوئی ترقی نہیں، اس کے باوجود ہمارے اعمال اور معمولات میں کوئی فرق نہیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہی ہوا کہ ہم کہیں نہ کہیں صرف مزدوروں میں نام لکھوایا ہوا ہے، شام کو پیسے ملنے کی امید ہے، لیکن کام کوئی نہیں کر رہے. جب کام کوئی نہیں کر رہے تو اس کا معنی ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اس کو ہو سکتا ہے اجرت نہ ملے، صرف نام لکھوائے اور آگے کام چلا رہے. ایسے ہی روزے کی جو روحانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، روزے کے اندر جو ترقی درجات انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات کا ایک قرب خاص ملتا ہے، تو وہ قرب خاص کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کرنا پڑتی ہیں. جب وہ چیزیں ہوں گی تب وہ روحانیت اور تعلق مع اللہ اور اللہ کی تعلق کی نسبت اور رفعت انسان کو حاصل ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو بندے سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ انسان اس محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. کہیں مثال دی، تشبیہ دی ماں کی محبت سے 70 گنا، کہ جتنی ماں محبت کرتی ہے اپنے بچے سے اس سے 70 گنا زیادہ میں محبت کرتا ہوں. اگرچہ یہ روایت کمزور ہے لیکن ایک دوسری روایت میں اس کی تعبیر جو فرمائے گی وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دنیا کے اندر جس شخص کو کسی دوسرے شخص سے محبت ہے، کسی انسان کو جانور سے محبت ہے، انسان کو اپنے گھر سے محبت ہے، انسان کو اپنی گاڑی سے، انسان کو اپنی عزت سے، انسان کو اپنے بچوں سے، انسان کو اپنے اسٹیٹس سے محبت ہے، یہ سب انسانوں کو جتنے اپنی چیزوں سے، اولاد سے، گھر سے، باہر سے، پیسے سے، اسٹیٹس سے، جتنے انسان، ان سب کو جو محبت ہے، ان سب محبتوں کو اگر جمع کر لیا جائے یہ ایک ہے. کہ جانور کو اپنے بچے سے، جانور کو اپنی اولاد سے، جانور کو کھانے سے، پینے سے، وغیرہ وغیرہ سے، ان سب محبتوں کو جمع کر لیا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، روایت میں اس کو مفہوم ہے کہ اگر محبت کے 100 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ یہ ہے جو ساری کائنات میں تقسیم ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک حصہ ہے جو ساری کائنات میں تقسیم ہوا ہے، بقیہ 99 حصوں سے اللہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں. جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب اللہ کے حضور سجدہ نیاز بجا لاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، بخاری کی روایت ہے، پکا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اور وہ اس نے اپنا اونٹ باندھا ایک درخت کے نیچے اور وہاں پر اس نے سستایا، اور جب سو کے اٹھا تو اس کا سارا سامان اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا، کھانا پینا اور اسباب زندگی سارا اونٹ پہ رکھا ہوا تھا. جب وہ اٹھا ہے تو اس کا اونٹ جو ہے وہ غائب. اب اس کا مطلب ہے کہ تڑپ کے مرنا. میرے والد صاحب فورسز میں رہے، 91 کی جنگ میں قید ہوئے، تو ہم بتاتے تھے جب تک ہم ڈھاکہ میں تھے ہم اتنے پریشان تھے کہ ایک سی کی آواز نہیں نکلتی تھی. اس سب دعا کرتے تھے کہ جلدی جلدی انڈین فوج ہمیں لے جائے، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ قافلہ فوجیوں کا ہے تو وہ کوشش کرتے تھے کوئی 2-4 فوجی کھینچ لیں.
اور ظاہر بات ہے ہماری سیکورٹی تو تھی نہیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ کہتے بھی اب سب آؤ اور سارے مل کے اس کو مارو، سارے مل کے مارتے تھے۔ کوئی ایسا بندہ ہو جو ہڈی توڑے لیکن اوپر سے جسم نہ پھٹے، چنانچہ وہ اس کے مارے اپنے جسم کے اوپر رضائی رکھ کے یا کچھ ایسا رکھ کے وہ مارتے تھے کہ ہڈی ٹوٹتی تھی لیکن گوشت اوپر سے صحیح رہتا تھا۔ پھر اوپر سے ماہر بندوں کو بلاتے تھے قصاب کو کہ وہ جسم پہ کٹ لگائے، جس کی وجہ سے یہ جسم سے ہل تو سکے نہیں، بھاگ بھی سکے نہیں، اور یہ مرے لیکن آہستہ آہستہ مرے۔ سب سے کامیاب وہ بندہ جو 13 دن میں بندہ مارے، یہ تڑپ تڑپ کے سسک کے یہ بندہ مرے۔ یعنی اس طریقے سے ہماری فورسز کے ساتھ حال کیا۔ تو یہ جو ریگستان میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، یوں تڑپ تڑپ کے انسان مرتا ہے، تڑپ تڑپ کے وقفے سے پہلے پیاس لگتی ہے، پھر سراب نظر آتا ہے، پھر بھوک لگنا شروع ہوتی ہے، پھر انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کی ٹانگیں شل ہونا شروع ہوتی ہیں، جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی طرف گدھ متوجہ ہوتے ہیں اور گدھ اور چیل آتی ہیں اور پھر اس کو وہ نوچنا شروع کرتے ہیں، بلاخر اس کے جسم میں جان۔ تو اس طریقے سے خوفناک قسم کے طریقے سے ایسے شخص کی جان نکلتی ہے جو ریگستان میں بھٹک جاتا ہے، ریگستان میں رہ جاتا ہے۔ اب یہ شخص بخاری شریف کی روایت، یہ شخص پریشان، یہ بھاگا ہے، دوڑا ہے، تلاش کیا، اس کو اونٹ کہیں تلاش نہیں ملا، پوری رات گزر گئی، اور رات گزرنے کے بعد وہ کہیں گر کے سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو صبح اٹھ کے دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کا زادیرہ سارا اونٹ کے اوپر ہے۔ اب یہ خوشی میں ایک جملہ کہتا ہے، وہ جملہ یہ ہونا چاہیے، اے اللہ آپ کتنے بڑے رب ہیں کہ آپ نے مجھ اپنے بندے کے اوپر کرم فرمایا، یہ جملہ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہی جملہ الٹا کہہ جاتا ہے، خوشی میں جملہ الٹا کہہ جاتا ہے، اے اللہ کیا آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں کہ میں نے آپ کے اوپر کرم نوازی کی تو اونٹ مل گیا۔ یعنی وہ خوشی میں اتنا پاگل ہوتا ہے کہ وہ کلمہ الٹا بول جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کو اس ریگستان میں کھوئے ہوئے شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ تو مہینہ ہی معافی مانگنے کا ہے، یہ مہینہ ہی اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے کا ہے، یہ مہینہ ہی اللہ سے مغفرت مانگنے کا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں پہ اعلان فرماتے ہیں، ساتوں آسمانوں پہ یا تو خود اعلان فرماتے ہیں یا فرشتے کے ذریعے سے اعلان فرماتے ہیں، اے آسمان والوں، زمین پر فلاں بن فلاں بندے نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی ہے، ہمیں اس کی اتنی خوشی ہے کہ تم اپنے سجدے چھوڑو، تم اپنی عبادت چھوڑو، تم اپنے اعمال چھوڑو، تم اپنی تسبیحات چھوڑو، تم آج خوشی مناؤ کہ فلاں بندے نے اللہ سے معافی مانگی۔ اتنی محبت کرنے والے پروردگار کو اپنے چند منٹ کے مزے کے لیے، چند لمحوں کی بری عادت کے لیے ناراض کرنا، دوستوں کہاں کی سمجھداری۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان نام اعمال کے ساتھ آئے گا، تو جو نام اعمال ہوں گے وہ نام اعمال فرشتوں نے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک نظم بنایا ہے، صبح سے لے کے شام تک، یعنی فجر سے لے کے عصر تک ایک فرشتہ بیٹھتا ہے، اور عصر سے لے کے فجر تک دوسرا فرشتہ بیٹھتا ہے۔ نیکیوں کے لیے ایک فرشتہ اور بدی کے لیے ایک۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو بولتے ہو لکھتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بولتے ہو پیچھے نوٹ ہو رہا ہے۔ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر فرماتے ہیں تو جو برے اعمال لکھتا ہے اس فرشتے کی ڈیوٹی تبدیل نہیں ہوتی، اور جو نیک اعمال لکھتا ہے اس فرشتے کی ڈیوٹی فجر میں بھی تبدیل ہوتی ہے اور عصر میں بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اب ایک فرشتہ ہے
اس نے میرے اعمال فجر سے لے کے عصر تک کے لکھے ہیں، پھر عصر سے لے کے فجر تک دوسرا فرشتہ لکھے گا، تو عصر سے لے کے فجر تک دوسرا فرشتہ آیا، پھر فجر سے لے کے عصر تک پہلے والا فرشتہ نہیں آئے گا، ایک اور فرشتہ آئے گا، ایک اور آئے گا فرشتہ، پھر یوں کرتے 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 یہ فرشتوں کی لائن لگتی جائے گی۔ جب قیامت کے دن یہ آئے گا تو اس کے برے اعمال ایک فرشتے نے اٹھائے ہوں گے، اور اس کے نیک اعمال، اس کی جو شیٹ ہے وہ سینکڑوں فرشتوں نے اٹھایا، یعنی سال میں 365 دن ہے تو ضرب 2 کر لیں، یعنی 750 فرشتے ایک سال کے۔ تو جب یہ اللہ کے دربار میں آئے گا اور اس کے اعمال کو، اب اس کی برائیاں زیادہ ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اگرچہ وہ ایک پیپر پر ہے، برائیاں زیادہ ہیں اور اچھائیاں اس کی کم ہیں، تو یہ فرشتہ پکارے گا، اے اللہ اس کے برے اعمال ہیں، اس نے یہ کیا تھا، اس نے حرام کھایا تھا، اس نے شراب پی تھی، اس نے بدنظری کی تھی، اس نے یہ وہ یہ کہے گا، اور یہ سارے فرشتے کہیں گے اللہ اس نے فجر پڑھی تھی، اس نے ظہر پڑھی تھی، اس نے عصر پڑھی تھی، اس نے سبحان اللہ کی تسبیح کی، اس نے الحمدللہ کی تسبیح کی، اس نے قرآن پڑھا، اس نے تلاوت کیا، اس نے یہ کیا، یہ تو یہ سارے فرشتے یک زبان ہو کے بولیں گے اور یہ اکیلا فرشتہ بولے گا، تو اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں تم بتاؤ اس اکیلے کی سنو یا ان سب کی سنو؟ ظاہر بات ہے فرشتے کہیں گے اللہ جی اتنے سارے ہیں ان کی سنیے، اس اکیلے کو چھوڑیے، تو اللہ فرمائیں گے جاؤ ان کی سفارش کی وجہ سے تمہیں معاف کیا۔ مشکات شریف۔ اللہ اکبر، اتنی محبت کرنے والا، اتنا خیال رکھنے والا کبھی اس کو ناراض کیا جاتا ہے؟ ہماری ہر ادا پہ نظر، ہمارے ہر عمل پہ نظر۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو ایسی چھوڑا ہوا ہے تمہیں، اپنی مرضی ہے، آزاد ہے، چاہے تو جھوٹ بولے چاہے تو سچ بولے، تمہیں ایسے نہیں چھوڑا۔ اے اللہ اب ان کو مہلت کیوں دے رہے، ان کو مہلت کیوں دے رہے؟ انما اللہ فرماتے میں ان کو مہلت دے رہا ہوں یوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم، اللہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں تاکہ یہ کسی وقت آئے اور مجھ سے توبہ کریں۔ زمین آسمان چلاتے ہیں اے اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے، تیرے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، تیرے اوپر بیٹھ کے تیری نافرمانی کر کے حرام کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بھی، اے زمین، اے آسمان، اے ہواؤ، اگر تمہارے بندے ہیں تو فشانکم بھی، تمہاری مرضی ہے پکڑ۔ فإن کان عبدی، اگر وہ میرے بندے ہیں، منی و الی عبدی، منی و الی عبدی، اس کا ترجمہ یہ کریں گے میں جانوں میرے بندے جانے۔ جو ذات اتنی محبت کرتی ہے، رحمتوں کے در کھولے ہوئے ہیں، ایسی ذات کو صرف اپنے تھوڑی دیر کے مزے کے لیے ناراض کرنا، یہ بے وفائی ہے، یہ خود غرضی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں تقویٰ یاد دلانے کے لیے، میں لگتا کیسا ہوں صرف اس وجہ سے اللہ کو ناراض کیا جائے، میرے پاس پیسے آ جائیں صرف اس وجہ سے حرام کھایا جائے، میرے بچے میرے بارے میں یہ نہ سوچیں، یہ نہ بولے، صرف اس وجہ سے ان کو حرام کاری کی اجازت دے دی جائے، صرف اس وجہ سے اللہ کو ناراض کیا جائے۔ ایک بزرگ بڑی عمر کے آدمی کھڑاؤں بجایا کرتے تھے، روایت میں ان کا نام نہیں آیا، بس بزرگوں نے کہا کہ چنگ بجانے والے تو پیر چنگی کہتے ہیں، ورنہ نام ان کا روایات میں نہیں آیا۔ وہ گانا گایا کرتے تھے، آواز بڑی خوبصورت تھی، مدینے میں رہتے تھے، گانا گاتے 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 بوڑھے ہوئے تو آواز بیٹھنا شروع ہوئی اور سارا سسٹم ختم ہوا۔ تو جب گانا گاتا ہے تو لوگ اس کے فین ہوتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے گانے کی وجہ سے، تو اس کو ہدیے تحفے بھی دیتے تھے۔ جب بوڑھا ہو گیا کچھ ایسا سسٹم رہا نہیں، تو اب لوگوں نے پیسے دینا بند کر دیے۔ تو ایک دن بڑا پریشان تو جنت البقیع میں گیا، ایک قبر ٹوٹی ہوئی تھی، اس ٹوٹی ہوئی قبر میں جا کے لیٹ گیا اور آسمان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اے اللہ، سنا ہے جس وقت دنیا کا کوئی بندہ نہیں پوچھتا تو اس وقت آپ بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے،
روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایت میں، حدیث میں تاریخی روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں گھر میں، اور ان کے اوپر اللہ کی تجلیات منکشف ہوئی کہ بقیع میں میرا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، جاؤ اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ حضرت عمر پر تجلیات اتنی زوردار طریقے سے آئی ہیں کہ حضرت عمر گھر سے بھاگے، یجر ثیابہ، اپنی چادر پکڑی ہے کہ نہیں، جیسے ہم قمیض پہنتے ہیں، اس زمانے میں قمیض زیادہ نہیں تھی تو چادر اوڑھی نہیں، چادر اوپر لیتے تھے، چادر اوڑھی نہیں، یجر ثیابہ، چادر کھینچی اور بھاگ رہے، راستے میں چادر پہنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں بھاگے ہیں، جنت البقیع میں پہنچے ہیں، اور جنت البقیع میں تلاش کرے، ایک قبر دیکھی، دوسری قبر، تیسری قبر، چوتھی قبر، دیکھا ایک قبر سے آواز آ رہی، جب قبر سے آواز آئی تو دیکھا اندر پیر چنگی سویا لیٹا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھا تو لگائی چھلانگ اور بھاگا کہ آج تو مجھے نہیں چھوڑ دے گا، مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ تو آج کوڑے سے سیدھا کر دیں گے مجھے، اور بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر نے کہا یہ کہاں بھاگتے ہو، کہاں بھاگتے ہو؟ تو رک گیا، کہا عمر تم اتنی نرم لہجے میں بات کر رہے ہو، ضرور کوئی بات ہے؟ کہنے لگے جی جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہارا وظیفہ مقرر کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ عین گناہ کرتے وقت بھی اس کو رزق دے رہے ہیں، عین گناہ کرتے وقت بھی اس کو ثواب دے رہے ہیں، روزہ بھی ہے اور نیکی کا ثواب بھی ہے، اور اس کے ساتھ گانا سننے کا گناہ بھی ہے، اس کے ساتھ بدنظری کرنے کا گناہ بھی ہے۔ دوستو روزے کی روح اتنی بڑی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رضا اتنی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میری اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے افکار میں، سوچوں میں اللہ کی ذات جگہ نہیں پکڑ رہی۔ دیکھو کسی نوجوان کو، کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اس کا نام ہر جگہ اس کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اس کے خیالات چلتے رہتے ہیں، اس کا دماغ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، ایک حرام محبت کے لیے، ایک حرام شہوت کے لیے اس کا دماغ اپنی جگہ پہ رہتا نہیں ہے۔ کچھ ایسا دماغ اللہ کے لیے بھی تو ہو، کچھ ایسی محبت کے جذبات اللہ کی ذات کے لیے بھی انسان مختص کرے اپنی زندگی کے اندر، اپنے افعال کے اندر۔ خاص طور پہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ رب العزت نے شیطان کو بند کر دیا کہ شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا، لیکن صرف نفس کے تقاضے کی وجہ سے انسان اپنے ان اعمال کو، جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے بعد میں آئے، صرف اپنے چند منٹ کی لذت کے لیے وہ ایسی عادت بنا لے کہ مزاج ایسا بن جائے۔ چنانچہ ہمارے مزاجوں میں، ہمارے اعمال کے اندر کوئی ایسی خلوت کا مطلب تنہائی، جس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی فکر ہو، اس میں اللہ سے بات کرے، اور اللہ رب العزت ہمارے یہ جو ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں یہ بتاتے جی آپ کا بھگوان ہفتے میں ایک بار آؤ تو تم سے راضی ہو جائے گا، بس۔ ہمارا اللہ تو یہ کہتا ہے، ہمارا اللہ نے تو یہ کہا کہ یسألونک عن المحیض، آپ سے پوچھتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، قل ہوا اذن، اے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ اس کی یہ تفصیل ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل آپ بتائیے کہ یہ اور جب اللہ کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا اللہ ہماری بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا، جب یہ سوال آیا تو اللہ نے لہجہ بدلی کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا دیا، کہا میرے بندوں کو میں خود بتاؤں گا، اے پیغمبر آپ نہیں بتائیں، میرے بندوں کو میں خود بتاؤں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے، او میرے بندو، جب تم میرے بارے میں سوال کرتے ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو سنو، میں پیغمبر کی زبان سے تمہیں نہیں کہتا بلکہ میں تمہیں خود کہتا ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے پاس ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، پکارو تو صحیح، میں جواب دوں گا۔ تو کوئی ایسی خلوت، کوئی ایسی تنہائی جس میں ہم اللہ سے کچھ بات چیت کریں، اللہ سے ہم کلام ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے رئیس اور ٹھیکیدار ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت نیک اور شریف اور پاک باز انسان ہوں،
کوئی ضروری نہیں کہ آپ امام مسجد ہوں یا آپ مؤذن مسجد ہوں یا حافظ قرآن ہوں، کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پردہ نشین خاتون ہیں یا آپ کے گھر کے اندر ہر وقت نیکی کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ایسا ناراض کیا، اور یہ آیت نازل ہوئی اس شخص کے بارے میں جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے درد ہوتا ہے، اپنا چچا یاد آ جاتا ہے کہ تم نے چھپ کے ان کو مارا تھا، مجھے میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اور اس کو کہہ رہے ہیں اسرفوا علی انفسہم، قتل جیسا جرم کر لیا، قتل جیسا جرم کر لیا، مان نہیں رہے کہ اللہ نے تو یہ کہنا کہ جو زنا کرے، شراب پیے، کل مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زنا کر لیا، شراب پی لی تو کیا بنے گا؟ اللہ اس سب بات کو ہٹا دیتے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ارے تم سے جو بھی ہوتا ہے مجھ سے مایوس نہیں ہونا، مجھ سے مانگنا چھوڑنا نہیں، میں ہی تو ہوں جو ہر بندے کا رازدار ہوں، میں ہی تو ہوں جو دل کی باتوں کو سن لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، تو مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے تعلق بنایا کرو۔ تو رمضان کا مہینہ جو تقویٰ کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے تعلق بنانے کا مہینہ ہے، اس میں ایک چیز یہ آپ شامل کیجئے، کچھ وقت تنہائی ہو جس میں آپ اور اللہ کی ذات کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، بے حجابانہ یعنی بے تکلف اللہ سے بات کریں۔ اللہ جی آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے مجھے انسان بنایا، آپ نے مجھے خوبصورت بنایا، آپ نے مجھے رزق دیا، آپ نے مجھے ایمان دیا، آپ نے مجھے رمضان دیا، آپ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، آپ نے مجھے مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا کیا۔ یوں اللہ سے بات کر کے کوئی اپنی عرضی سنائے تو اپنے دل کی باتیں اللہ سے کریں۔ آپ یقین کیجئے جیسے پانی سے کھیتی اگتی ہے، بیج لگانے سے کھیتی اگتی ہے، اس طریقے سے تقویٰ دل میں اگتا ہے، اس طریقے سے تقویٰ اللہ تعالیٰ دل میں اگانا شروع کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اشارہ کیا تقویٰ یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے تقویٰ نہیں ہوگا، صرف تلاوت کرنے سے تقویٰ نہیں ہوگا، میں خالی کھلی روزہ رکھ لینے سے تقویٰ نہیں، وہ یہاں سے اٹھتا ہے۔ یہاں سے اٹھتا ہے کیا مطلب؟ یہاں سے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، جب اللہ سے پیار کی باتیں کرتا ہے، راز و نیاز شروع ہوتے ہیں، تو اللہ ہر ایک کو ایک دنیا الگ دیتے ہیں، ہر ایک کو ایک الگ جہاں دیتے ہیں کہ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ اور یہ ایسی باتیں اللہ سے ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ نہیں دیکھتے یہ زانی ہے، اللہ نہیں دیکھتے یہ شرابی ہے، یہ حرام کھاتا ہے، یہ سود کھاتا ہے، یہ چرسی ہے، یہ بھنگی ہے، یہ غصے کا تیز ہے، یہ مزدور ہے، یہ مستری ہے، یہ معمار ہے، اور یہ بہت بڑا سیٹ ہے۔ نہیں، اللہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے ہاں کروڑ پتی کی اور 1 روپے والے کی کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سارے انسان برابر، ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، محمود و ایاز، نہ کوئی بنتا رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، کوئی اللہ کے ہاں نہیں ہوتا۔ اللہ تو دیکھتے ہیں مجھ سے کون پوچھ رہا ہے، مجھ سے کون بات کر رہا ہے، میرے سامنے کون عرضی پھیلا رہا ہے، میرے سامنے جھولی پھیلا کے کون کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ جھولی کو دیکھتے ہیں، جھولی والے کو نہیں دیکھتے۔ اللہ جھولی کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ جھولی انسان نے پھیلائی ہے جانور نے پھیلائی، اللہ نہیں دیکھتے۔ حضرت محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے جنگل میں جنگلی خنزیر آتے تھے، وہ آ کے کبھی کسی کے بچے کو اٹھا لیا، کبھی کسی کے جانور کو اٹھا لیا، بڑے پریشان تھے، تو جنگل کے گرد ہم نے تیل چھڑکا اور جنگل کے اندر مختلف مقامات پہ تیل چھڑک کے ہم نے آگ لگائی تاکہ جانور خود ہی بھاگ جائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جنگلی خنزیر وہ سب ایک جگہ سے جہاں آگ کم تھی، بجھ گئی تھی، وہاں سے باہر نکلے، وہ سب نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کر کے کوئی فریاد کرنے لگے۔ کڑکتی ہوئی دھوپ میں کہاں سے بادل آئے اور ساری کی ساری آگ کو ایک دم سے بجھا دیا۔ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بچے آگ میں جھلسنے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ جب ہم ایسے تڑپ کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، تو جو اللہ جنگلی خنزیر کی آواز سن سکتا ہے، جنگلی خنزیر یہ تو فارمنگ والے خنزیر جن کو کوئی اچھی غذا دیتے ہیں، جو جنگلی خنزیر ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھے اسلام آباد وغیرہ کے علاقوں میں کثرت سے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی بدبو 50 فٹ دور سے آ رہی ہوتی ہے، اتنی اس میں اسمیل ہوتی ہے، اتنے بدبودار جانور کی آواز کو اللہ جواب دے سکتا ہے۔
تو میری اور آپ کی بات جو مسجد میں بیٹھ کے ہو، مصلی پہ کھڑے پہ ہو، اللہ کیوں نہیں سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔